سورہ کہف آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 4 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جو عمل کا ذکر آیا کہ نیک اعمال کے بغیر آپ کو اجر حسنہ نہیں مل سکتا، اور اللہ نے جو یہ کتاب اتاری اس کی وجہ سے ہی ہم حسین اجر اور برے اعمال میں فرق کر سکیں گے کہ اچھے عمل کیا ہوتے ہیں، برے عمل کیا ہوتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہم لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے رکنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے اور ہماری ذمہ داری بھی بتائی کہ ایک تو اس کتاب سے ہم نے فائدے حاصل کرنے، دوسرا ہمیں ان لوگوں کے لیے انذار بھی کرنا ہے، ایسی چیزیں بھی ہم نے سمجھنی ہے، اتنا علم کا معیار بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو لوگوں تک بیان کر سکیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کی اولاد بنانا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے آگے بھی آپ دیکھیں گے اسی سے ہی ریلیٹڈ ہوگی یہ چیز کہ جب یہ ذکر آیا کہ تم انذار کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، تو ادھر ہی آ رہا ہے اور اس کی بریفنگ اور اس کے باقاعدہ ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ سنو اور بھی سنو کہ ما لہم بہ من علم۔ یہ جو لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں اور کرسچینٹی آدھی دنیا تک اس سے بھی زیادہ پھیل چکی ہے، یہ بے علمی کا نتیجہ ہے، اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ دین کے معاملے میں کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، مسلمان ہوں، انہوں نے سب نے علم کے بغیر بہت ہی گڑبڑ مچائی ہے، جبکہ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے اصلی حالت میں، اس کے باوجود آج کا مسلمان کتنا دور ہے قرآن سے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو اس حد تک اپنے نبی سے پیار کیا، دیکھیں نا ایمانداری سے دیکھیں تو انہوں نے اپنے نبی سے اتنا پیار کیا کہ جیسے ہمیں بشر بولنا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بشر تھے، لوگوں کو برا لگتا ہے کہ وہ محبت میں کہتے ہیں کہ یہ آپ گستاخی کر رہے ہیں بشر بول کر، تو وہ پھر ان کو نور کہتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمارا مسلمان اللہ کا بیٹا نہیں بولتا، لیکن کرسچنوں میں اور یہودیوں میں قرآن بتاتا ہے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہاں بھی اگر پازیٹیوٹی سے دیکھا جائے تو وہ محبت ہی کا تقاضا تھا جو گلو کی حد تک تھا۔ گلو ایک تو ہوتا ہے نا لغو، فضول، بے خدا، ایک ہوتا ہے گلو کہ محبت پہ اتنی آگے بڑھ جانا۔ اکثر حضرات بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم میں طرح طرح سے پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہاں یہ دین کی کتاب ہے وہاں دین کی بات ہو رہی ہے کہ ما لہم بہ من علم۔ یہ جو اتنا اسٹرانگ عقیدہ، اتنا پختہ عقیدہ، اتنا اس عقیدے نے جڑ پکڑی، جبکہ اس کو ختم کرنے کے لیے کتنا کام ہوا، یہ بغیر علم کا بھی اتنا چرچا ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اب جو کوئی بھی علم کا نام لے گا تو ہم اس کی تصدیق اللہ کی کتاب سے کریں گے، چاہے وہ ہمارے بڑے سے بڑے عالم ہو، چاہے وہ مکے کا عالم ہو، یا چاہے وہ کسی بھی دین کے بڑے ہوں۔ اب جو بات کرے گا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ کس آیت کی روح سے یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ما لہم بہ من علم۔ یہ جو اتنا انہوں نے عقیدہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بیٹے کا وابستہ کیا، ان کے پاس کوئی علم نہیں، ایون ولا لآبائہم، ان کے باپ داداؤں کے بھی پاس وہ علم کی بات نہیں ہے۔ یہ چلتے چلے آ رہے ہیں دوسروں کو دیکھ دیکھ کر، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو۔ یہ دینی اعتبار سے انہوں نے ہمیشہ علم حاصل کرنا بہت ہی ان کا کمزوری رہی ہم سب میں۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کو غور سے دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی اولاد بناتے ہو تو کبورت کلیمہ، بہت ہی بڑا، کبیر، اکبر، کبورت، بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، بہت ہی بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ تخرج من افواہہم، جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے۔
دیکھ لیجئے اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے یہ عقیدہ کہ ہم خدا نخواستہ استغفر اللہ اللہ کی اولاد یا بیوی بنائیں. بہت بڑی بات ہے جو لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اللہ نے کہا، اللہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مگر سب جھوٹ، بغیر علم کی باتیں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جب میں اور آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ باتیں، وہ جھوٹ، غلط معجزات، وہ غلط باتیں ان سے جب ہم ان سے ریلیٹڈ کر دیتے ہیں، ان کی نسبت کر دیتے ہیں، اور وہ معجزات نبی سے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، وہ بات نبی نے نہیں کہی ہوتی ہے، وہ نبی کا قول نہیں ہوتا ہے، جب ہم بھی کبورت کلمہ، جب ہم بھی کوئی نبی پر غلط بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا کہ یہ بہت بڑی شیطانیت ہے کہ ان یقولون علی اللہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم کہو وہ باتیں جس کا اللہ نے تمہیں علم سے بالکل کوئی گواہی نہیں دی، عطا پتہ نہیں تمہیں، قرآن کے علم سے وہ باتوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی جو ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کر دیتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جو جانتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی، تو پھر اللہ کے نبی تو نبی تھے کہ انہیں پتا تھا کہ جو یہ شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کریں گے، لیکن اللہ کے ذات کے ساتھ آپ شریک کر دیں، اللہ کا بیٹا یا بیوی، یا ہماری طرح خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائے کہ باتوں کے ساتھ اور باتیں ملاتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے، اور اللہ ان شرک کرنے والوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک شخص اگر مشرک کی حیثیت سے مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے تو دعا تک مانگنا ہمیں اجازت نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہوئی. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ ہم سب پر، ہماری اولادوں پہ رحم کرے کہ اللہ کے نبی اتنا دل جلاتے تھے، اتنا دکھی ہوتے تھے ان کے گناہ پر کہ اللہ نے کہا، اللہ نے گواہی دی کہ اے نبی کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے. یعنی اتنا غم اللہ کے نبی کو لگتا تھا. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق میں سے ایک اخلاق. ہم تو کہتے ہیں دفعہ دور ہو، 2 روٹیاں زیادہ کھائے جہنم میں جائے، بھا لگے قبر میں. یعنی ہمارے استغفر اللہ ہم کہتے ہیں جی، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ان کو تو اڑا ہی دو. تو اللہ ہم سب کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق نصیب فرمائے کہ ہم جد و جہد کریں کہ ہر کوئی اپنے شرک سے تائب ہو جائے. اللہ ہمارے بھی جہاں ڈھکے چھپے شرک ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ آج کل ہم کو اپنی برائیاں بھی نظر نہیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بھی جہاں کہیں ڈھکے چھپے شرک ہیں، گناہ ہیں، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت دیکھیے، آیت نمبر 6، کہ اللہ اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، بس شاید کہ آپ، فَلَعَلَّكَ بس شاید کہ آپ اے نبی باخعن ہلاک کر دیں اپنی ہی نفس کو. اے نبی کیا آپ جان دے دیں گے اپنی، علی آثارہم ان کے ایمان نہ لانے کے پیچھے، علی آثارہم ان کے پیچھے، اے نبی کیا آپ اپنی جان دے دو گے؟ اتنا دل جلاتے ہو، اتنی محنت آپ کرتے ہو. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ان لم یہ کہ اگر نہیں وہ ایمان لا رہے ہیں، بہذا الحدیث اللہ نے اس بات کو، اس کلام کو، اس قرآن کو حدیث کہا. اللہ نے ایک اور جگہ بھی کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابم، یہ وہ کتاب، یہ وہ الفاظ، یہ حدیث ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فبأی حدیث، اب اس حدیث کے بعد کون سی حدیثوں کی تمہیں طلب باقی رہ گئی؟ کون سی بات اللہ نے تمہیں نہیں بتائی؟ کیوں اتنے پیاسے ہوتے ہو اتنا پانی دیکھ کر بھی؟ کنواں تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود تم پیاسے ہو. تو پھر ایسوں کی پیاس تو
6 کتابیں بھی نہیں بجھا سکتی ہیں. جو اللہ کے کلام کے بعد بھی پیاسا رہے تو آپ چاہے 6 کتاب لے آئیں، 10 کتاب لے آئیں، آپ چاہے ہزاروں حدیثیں لے آئیں، تب بھی ان کی پیاس تو نہیں بجھے گی. کیونکہ جس کی پیاس حق سے نہ بجھے تو اس کی پیاس دوسری ان چیزوں سے کیسے بجھ سکتی ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کیا اپنی جان دے دیں گے ان کے نہ ایمان لانے کے پیچھے کہ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ کہ نہیں وہ مانتے اس حدیث کو، اس اللہ کی کتاب کو، قرآن کو افسوس کے مارے. تو اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں ڈھیر رحمت نازل فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کے ڈھیروں ڈھیر درجات میں بلندی عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش اخلاق بنائیے اور ہمیں بھی کچھ ایسا کام کرنا نصیب فرمائے کہ ہم ان کے دوستوں میں سے ہو جائیں. عافیت نصیب فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.